جب بھی ہم اپنے بیٹے اپنی بیٹی کی شادی کے حوالے سے لائف پارٹنر کا چناؤ کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں پہ جو پٹی بنتی ہے نا وہ مٹیریلزم کی پٹی بنتی ہے. ہم اس وقت جو ہے وہ مٹیریلزم کے لینس سے اس فیملی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ میں بڑی گہری بات بتا رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ انسان جو خود لالچی ہے نا, وہ لالچ کی پٹی باندھ کے جب اپنے بیٹے اپنی بیٹی کی شادی کرے گا تو وہ ایسی ہی فیملی کو پسند کرے گا جو فیملی پمپ اینڈ شو والی ہوگی, جس فیملی کے پاس میٹیریلسٹک چیزوں کا انبار ہوگا لیکن اس کے پاس کیریکٹرفل ویلیوز نہیں ہوں گی. بالکل ایسا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بڑی سادہ سی بات کرتا ہوں, ریئل لائف بات کر رہا ہوں, کوئی بکش اپروچ کے ساتھ بات نہیں کر رہا. جب بھی ہم کسی لڑکی کے لیے کوئی لڑکا دیکھنے جاتے ہیں, اس کا لائف پارٹنر دیکھنے جاتے ہیں, تو موسٹلی اس کے پیرنٹس ہی جاتے ہیں, چچا جاتا ہے, چچی جاتی ہے, کوئی گرینڈ پیرنٹ سے کوئی نہ کوئی ساتھ جاتا ہے, گھر کے بڑے جاتے ہیں. اب سارے ماشاءاللہ میچور ہیں, لیکن آپ وہاں پہ جب اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں تو کیا آپ اس لڑکی کی ویلیوز کو ڈسکس کرتے ہیں؟ کیا آپ اس لڑکی کے کوگنیٹیو لینڈسکیپ کو, وہ سوچتی کس طرح ہے, اس کی سائیکالوجی کیا ہے, اس کا تھاٹ پروسیس کیا ہے, وہ زندگی کو کس انداز سے دیکھتی ہے, وہ اپنی میرڈ لائف کو کس انداز سے دیکھتی ہے, وہ اپنے آفٹر میرج ڈفرینٹ رولز کو کتنا انڈرسٹینڈ کرتی ہے؟ کیا ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہم صرف اور صرف اس لڑکی کی چٹی چمڑی کو, یا ہم صرف اور صرف اس لڑکی کی آرنامنٹل ویلیوز کو دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل, لڑکی کا ناک کتنا تیکھا ہے, لڑکی کے نینکش کتنے تیکھے ہیں, لڑکی کی ہائٹ کتنی ہے, لڑکی کے بال کتنے لمبے ہیں, ہم ان چیزوں سے آج تک نکل ہی نہیں سکے. اسی طرح ہم اس گھر میں دیکھتے ہیں کہ کس برانڈ کے ڈیکوریشن پیسز پڑے ہوئے ہیں, صوفہ کس قسم کا ہے, ڈرائنگ روم کتنے اچھے انداز سے ڈیکور کیا گیا ہے, جو کٹلری آئی ہے وہ کتنی قیمتی ہے, ہائٹ ہی کس انداز سے پیش کی گئی ہے, اور اس میں کتنی چیزوں کا انبار لگایا گیا ہے. اور پھر جو فیملیز کی گفتگو ہوتی ہے, وہ گفتگو کیا ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری مٹیریلسٹک بنیادوں پہ ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ لڑکی کے لیے لڑکا دیکھ رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ لڑکا کماتا کتنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا بھائی گھر لڑکے کا اپنا ہے, لڑکے کے نام کتنی جائیداد ہے. اس کے علاوہ آپ لڑکے کی سائیکالوجی نہیں دیکھتے, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی لائف کی ویلیوز کیا ہیں, اس کی لائف کی روٹین کیا ہے, اس کی سیلف مینجمنٹ کیسی ہے. اور یہ ساری چیزیں پتہ کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایز اے سائیکو تھراپسٹ کہ جویریہ تھوڑی سی انسان کے اندر فہم ہونی چاہیے, عقل ہونی چاہیے کہ آپ جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو آپ 5, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ اس شخص کے ساتھ اگر گپ شپ لگا لیں تو اس کے ساتھ گپ شپ لگانے سے آپ کو اس انسان کی سائیکالوجی کا پتہ چلتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کے لیے لائف پارٹنر کا چناؤ کرتے ہیں تو بہت سی فیملیز کیا کرتی ہیں کہ اپنا انٹروڈکٹری سیلف پریزنٹ کرتی ہیں. مطلب دے پریزنٹ دیم سیلف موسٹ سفسٹیکیٹڈ, ویل مینرڈ, اور ایک ایسی فیملی کہ جو بہت ہی ویل مینرڈ ہے, سفسٹیکیٹڈ ہے, با کردار ہے, لیکن الٹیمیٹلی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے. میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ نے کسی انسان کو جج کرنا ہو تو جب آپ اپنی اولاد کے لیے لائف پارٹنر چوز کرتے ہیں تو یہ وہ ہائی ٹائم ہے کہ آپ کو چیزوں کو کرٹیکلی دیکھنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک فیملی اپنی اولاد کے لیے لائف پارٹنر کا چناؤ کرتی ہے, لیٹ سے میں اس کو ایک مثال سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایک بیٹی کے ماں باپ جب اپنی بیٹی کے لائف پارٹنر کے چناؤ کے لیے ایک لڑکا دیکھنے جاتے ہیں تو اب کس قسم کے کویسچنس پوچھے جاتے ہیں لڑکے سے, اس کی فیملی سے. زیادہ سے زیادہ آپ لڑکے سے کیا پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی سیلری کتنی ہے, آپ کون سا بزنس کرتے ہیں, آپ کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں. وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کیسا ہے, کیا رینٹڈ ہاؤس ہے یا لڑکے کا گھر اپنا ہے, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کس سوسائٹی میں ہے, گھر کتنی مالیت کا ہے, اور گھر میں جو رکھی جانے والی چیزیں ہیں وہ کتنی قیمتی ہیں, پھر آپ کو کھانا کس طرح پریزنٹ کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ یہ بھی سنتے ہیں بہت سی شادیوں کے طے ہونے میں کہ لڑکے کے ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی میرا بیٹا تو اسپین, اٹلی, جرمنی, یو کے میں سیٹل ہے, آسٹریلیا میں سیٹل ہے, ماشاءاللہ وہاں پہ بڑی اچھی جاب کر رہا ہے, اور شادی کے بعد تو لڑکی کو اپنے ساتھ ہی لے کے جائے گا. تو لڑکا تو 3 مہینے کی چھٹی پہ آیا ہے اور بس ہم نے شادی کرنی ہے اور لڑکے نے بیوی کو ساتھ لے کے جانا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس 3 مہینے کے لالچ میں
ہماری آنکھوں پہ جب مٹیریلسٹک اپروچ کی پٹی چڑھی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی یو کے، جرمنی، اسپین، آسٹریلیا، میری بیٹی تو سیٹل ہو جائے گی، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جلد بازی میں شادی کر دیتے ہیں. اب وہ شادیاں جو جلد بازی میں ہوتی ہیں، وہ شادیاں کہ جو لالچ کی پٹی باندھ کے ہوتی ہیں، وہ شادیاں آبویسلی پھر اسی قسم کے نتائج دیتی ہیں کہ جس میں نتیجہ جو ہے وہ ڈیورس کی طرف آتا ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکا لڑکی اپنے کریئر بنانے کے چکر میں، اسپیشلی لڑکے اپنے کریئر بنانے کے چکر میں جب لیٹ شادی کرتے ہیں اور جب وہ 30-35 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں یا لڑکی کی عمر اتنی ہو جاتی ہے تو پھر رشتہ نہیں ملتا. چونکہ موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو لڑکے کے ماں باپ ہیں ان کو ایک ایسی لڑکی چاہیے، ایک ایسی ڈول چاہیے، ایک ایسی گڑیا چاہیے کہ جو دکھنے میں ماڈل ہو، جس کی ایج بھی چھوٹی ہو، جو پڑھی لکھی ہو، دکھنے میں ماڈل ہو، گھر کے کام بھی کرے، سارے اس طرح کا. ہاں بالکل، آل ان ون پیکیج چاہیے. انہوں نے ایک چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے اور اس چیک لسٹ پہ لڑکا یا لڑکی پورا اتریں گی تو پھر وہ اپنے بیٹے بیٹی کے لیے وہ لائف پارٹنر چوز کریں گے. اب ہم نے دیکھا کہ بہت سے لڑکے لڑکیاں ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے. وہ کیوں زیادہ ہو جاتی ہے؟ دیر آر سو مینی فیکٹرز. اس میں سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ ہے، اس میں لڑکا لڑکی اپنے کریئر بنانے میں ٹائم لگا دیتے ہیں. کچھ لڑکے لڑکیاں بہت زیادہ پڑھائی کرنے کے چکر میں کہ جی ٹھیک ہے ابھی پڑھ لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، جابس کرتے ہیں، شادی دیکھی جائے گی. اور پھر دیگر بھی فیکٹرز پھر ایک یہ فیکٹر ہوتا ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں. یس، یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا کہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں، کہ بھائی جب تک اس چیک لسٹ پہ کوئی لڑکا لڑکی پوری نہیں اترے گا میں اپنے بیٹے بیٹی کی شادی نہیں کروں گی. تو اس انتظار میں لڑکی کے بالوں میں چاندی آنا شروع ہو جاتی ہے. لڑکا جو ہے نا اب وہ میچور ہو رہا ہے. تو اب کیا کرتے ہیں کہ آپ نا جلدی مچا دیتے ہیں کہ بس مل جائے کوئی فیملی. جیسے ہی آپ کو کوئی فیملی ملتی ہے تو اب آپ کمپرومائز کی طرف آتے ہیں. اب آپ فوری ہاں کر دیتے ہیں. یہ جو فوری ہاں ہے، جلدی میں شادی ہے اور مادی چیزوں کی بنیاد پہ آپ جب اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے لائف پارٹنر کا چناؤ کرتے ہیں تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ جو ایک ناکام شادی کی بنیاد ہوتی ہیں.